آج بحمد اللہ تعالی ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا معمول جو آپ رمضان المبارک میں جس کا اہتمام کرتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس معمول کو جاری رکھتے۔ یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز تہجد کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں بھی نماز تہجد کو جس طرح بقیہ 11 مہینوں میں اہتمام کرتے، اس مہینے کے اندر بھی نماز تراویح کے علاوہ جو صلاۃ اللیل یا نماز تراویح ہے، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کا اہتمام کرتے۔ اور اس کا ذکر ہم آج اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ نماز تہجد، اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ ترغیب دی جائے اور اپنے سننے اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ پیغام، یہ میسج دیا جائے کہ اگر وہ اس مہینے کے اندر 30 دن یا 29 دن کا یہ ایک کورس رمضان المبارک کی سحری کا کرتے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ نماز تہجد کا بھی اہتمام کریں اور نماز تہجد کی ایک عادت بن جائے، اور اس طرح پورے 11 مہینے رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہم استقامت کے ساتھ اللہ کے حضور یہ جو نماز ہے، نماز تہجد، اس کو بھی اپنی زندگی میں لازم کر لیں، تاکہ اس کی جو برکات ہیں، جو اس کے فیوزات ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ بھی حاصل کریں، اللہ کا قرب بھی پائیں اور اللہ کی معیت اور اللہ کی قربت لینے کے لیے رات کو جاگا کریں، جس سے ہمارا من بھی اجلا ہوگا، ہمارا من بھی صاف ستھرا ہوگا۔ جب بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے رات کو مجرم کی طرح، کہ جس طرح ایک مجرم بادشاہ کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اس طرح رات کو چند لمحات اور چند گھڑیاں اپنے مولا کے حضور ایک خلوت میں بیٹھ کر نماز کے بعد اللہ کو یاد کیا جائے، اسے پکارا جائے، مناجات کی جائے اور اس کے حضور توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اور اپنی آنکھوں سے آنسو اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے خوف میں نکالے جائیں، جس سے بندے کی بندگی مضبوط ہوتی ہے، بندہ خود مضبوط ہوتا ہے اور خوف الہی آتا ہے۔ جب خوف الہی آتا ہے تو عمل درست ہوتے ہیں، جب خوف الہی آتا ہے تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو خوف الہی، خشیت الہی بندے کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، بس تو بندے کی زندگی بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ نماز تہجد بندے کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے، اللہ کا خوف بھی دلاتی ہے، اور ہر شے سے
بندے کو مستغنی کر دیتی ہے، بے نیاز کر دیتی ہے، بندہ پھر بندہ بن جاتا ہے۔ بندے کا تعلق اس خالق و مالک جو بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، بندہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب بندہ اس کے ساتھ جڑتا ہے تو اسے پھر کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔ بندہ پھر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اس کی توحید وہ بھی پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ پھر کال کا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ حال کا ہو جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا توحید توحید کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کئی ایسے بت ہیں جن کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے بت ہیں، کئی ایسے فرعون ہیں جن سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لیتے ہیں، جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں، پھر ان کی توحید کال کی نہیں رہتی بلکہ حال کی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ وقت کے کسی فرعون سے نہیں ڈرتے، وہ وقت کے کسی نمرود سے نہیں ڈرتے، حامان سے نہیں ڈرتے، وہ وقت کے کسی یزید سے نہیں ڈرتے، بلکہ ان کی توحید پھر اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ ہر کسی کو جوتے کی ٹھوکر پر بھی نہیں گنتے، وہ کسی کے آگے پھر جھکتے نہیں ہیں۔ پھر ان کی توحید اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ صوفیہ کی توحید ہے، یہ اہل معرفت کی توحید ہے۔ جو توحید کرتے رہتے ہیں وہ لوگوں سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کی توحید مفاد کی ہوتی ہے، وہ مفاد کے بندے ہوتے ہیں۔ ان کی توحید جو اندر بیٹھا نفس ہے، نفس سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ تو